آج ہم قرآن مجید کے شعوری مطالعہ اور 365 قرآنی اصولوں پر مبنی جو کتاب ہے اس میں سے ایک اصول جو قرآن مجید نے تشکیل معاشرہ کے حوالے سے بیان کیا اس پر بات کریں گے کہ معاشرہ سازی جو ہے تشکیل معاشرہ جو ہے وہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کن بنیادوں پر قائم کرنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ قرآن مجید کا اور اسلام کا بنیادی مقصد اور اس کی غایت نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی طور پہ افراد نیک ہو جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، مقاصد میں سے ہے، لیکن بڑے اعلیٰ اور انتہائی مقاصد میں سے نہیں ہے۔ یہ ان مقاصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ الٹیمیٹ مقصد کیا ہے قرآن مجید کے نزول کا؟ ایک صالح معاشرے کا قیام، ایک پرامن معاشرے کا قیام، ایک مثبت معاشرے کا قیام، ایک تعمیری معاشرے کا قیام جو پروڈکٹیو سوچ رکھتا ہو، آگے بڑھنے کی سوچ رکھتا ہو، اس معاشرے کا قیام۔ تو جب اس طرح کے ایک معاشرے کا قیام اسلام کا مقصد، آپ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کا کام اور دعوت کی مشکلات تو مکی دور میں چل رہی تھی، لیکن وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور پھر مدینہ گئے؟ کہ پوری کوشش کے باوجود ابھی اہل مکہ کی قسمت میں ایک صالح معاشرے کے طور پہ قائم ہونا نہیں تھا، جبکہ مدینہ میں اس کے امکان روشن تھے۔ تو جیسے ہی وہ امکان روشن ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور مدینہ میں جا کے ایک پورا صالح معاشرہ قائم کر دیا۔ مدینہ میں ایک صالح معاشرہ قائم ہو گیا۔ تو ایک صالح اور مثبت معاشرے کا قیام اسلام کا، قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے۔ یہاں پر ایک صالح معاشرے کے حوالے سے، ان سے کہیں آہستہ کر لیں، ایک صالح معاشرے کے قیام کے حوالے سے قرآن مجید نے کچھ بنیادی اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، ستون بیان کیے ہیں جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کیا خوبصورت باتیں، اس میں قرآن مجید نے سوشل اسپیکٹ کو بھی ڈسکس کیا، انفرادی پہلوؤں کو بھی ڈسکس کیا، اس کے بعد اس میں سینٹیمنٹس کو بھی ڈسکس کیا، جذباتی پہلوؤں کو بھی ڈسکس کیا۔ یعنی معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ معاشرے میں جذبات بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں رواج بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں افراد بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں تمدن بھی ہوتا ہے، تہذیب بھی ہوتی ہے، ایونٹس بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایسی بنیادیں فراہم کی ہیں جس پر عمل کر کے ہم ایک صالح معاشرے کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل گنی ہوئی 7 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز فرمایا، بشارت دے دی، قد افلح المؤمنون، کامیاب مومنین کون سے ہیں؟ اور اللہ کے آگے جھکنے والے، خشیت رکھنے والے کامیاب ہیں۔ اور یہ سارے جو کامیاب ہیں، جو جھکنے والے ہیں، جو خشیت رکھنے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کون ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ فلاح پا گئے۔ اس کی پہلی علامت یہ بتائیے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی بات وہ ہے، یعنی معاشرے کے قیام وہ مثبت معاشرے کا قیام ہوگا جو ایسے افراد کی بنیاد پہ ہو جن میں اکڑ نہ ہو، خشیت والے ہوں، جھکے ہوئے ہوں۔ یعنی جہاں تک متکبرین کا معاشرہ جہاں بن جاتا ہے وہ کبھی بھی مثبت نہیں رہتا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ریس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی، بلکہ اب تو کچھ عرصہ پہلے میں ایک آرٹیکل بھی دیکھ رہا تھا، ایگریکلچر کی ایک ریسرچ ہے ڈاکٹر صاحب، کہ ایک خاص ایریا میں جب ایک خاص حد تک ایک درخت بڑا ہو جائے تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس ایریا میں دوسرا درخت اتنی قوت سے بڑا نہیں ہو سکتا، چونکہ اس پوری ایریا کی جو قوت ہوتی ہے وہ ایبزارب کر چکا ہوتا ہے بڑا درخت۔ تو دوسرے پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اتنے پروان نہیں چڑھ سکتے جتنا کوئی ایک چڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہو، ایسے افراد ہوں جس کے اندر عاجزی ہو۔ دوسری چیز فرمایا، والذین ھم عن اللغو معرضون۔ اب یہ گنتے جائیے، پہلی چیز ہے عاجز لوگ ہوں، متکبر نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کو حقیر سمجھنے والے نہ ہوں، دوسروں کو نیچا دکھا کے خود بڑے بننے والے نہ ہوں، چونکہ جو دوسروں کو نیچا دکھا کے بڑا بنتا ہے وہ اصل میں خود نیچا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، والذین ھم عن اللغو معرضون۔ بس وہ ایک ذاتی خصوصیت بیان کی ہے خشیت کے حوالے سے، اس کے بعد آگے فرما دیا پوری معاشرتی چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم عن اللغو معرضون، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی لغو کے پاس، بری چیز کے پاس، لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں
تو اس سے ان کا ایسے گزرتے ہیں، ایسے اعراض کر کے گزرتے ہیں کہ ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ۔ مروا باللغو مروا کراما، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بری چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسے عزت اور اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جیسے آپ کہیں گلی سے گزرتی ہیں اور ساتھ گند پڑا ہو، کوئی پھینک دیتا ہے نا گلیوں میں، کوڑا پڑا ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کی طرف توجہ دیے بغیر، بلکہ بعض اوقات سانس بھی روک کے تیزی سے احترام سے گزر جاتے ہیں کہ اس کی بدبو آپ کو متاثر نہ کرے۔ بالکل یہی قرآن نے رویہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو صالح معاشرہ قائم کرتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی اس طرح کی بدبودار غلیظ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں جس کو قرآن لغو کہتا ہے، تو ایسے گزرتے ہیں کہ بس ان کا تعلق ہی، وہ مڑ کے رک کے پلٹ کے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، اس شان سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس شان سے جو معاشرے کے افراد گزریں، ایسی شان والے لوگ جب معاشرہ قائم کرتے ہیں تو وہ معاشرہ جس کو اللہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، پھر وہ لوگ معاشرہ قائم کرتے ہیں جو اچھے معاشرے کے قیام کی اگلی علامت یہ ہے کہ جب تم گزرو اور دیکھو کہ کوئی شخص کمزور بیٹھا ہے مالی طور پہ، جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس سے گزر نہ جاؤ، بلکہ اس کے معاشی تعطل کو رفع کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی وہ معاشرہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بنیادوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا جو اپنے ہی معاشرے کے کمزور، مالی طور پہ کمزور طبقات کو دیکھے اور پاس سے گزر جائے اور ان کی داد رسی کے لیے کوئی سامان نہ کرے۔ ایسے فرد کبھی صالح معاشرے کا قیام کا باعث نہیں بن سکتا، بلکہ کیا کرنا ہے، کم از کم بنیادی ضروریات اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یکساں طور پہ دی، ان کو فراہم کرنے میں دوسروں کی مدد کرنی۔ یہ نہیں ہے مثلا ایک آپ کو اللہ نے لائف سٹیٹس دیا ہے، آپ نے محنت کی، ایک لائف سٹرگل کی، تو مطلب یہ نہیں کہ آپ نے وہ اٹھا کے دے دینا، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بنیادی ضروریات جس میں کھانا ہے، جس میں علاج ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں لباس ہے، جس میں رہائش ہے، ان میں سے کسی ایک سے بھی محروم ہے، تو آپ نے اس کو وہ بنیادی ضروریات جس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی انسانی حقوق قرار دیے وہ پورے کرنے ہیں، اور اس میں جس حد تک اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے گزرنا ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں گزر جانا۔ دیکھیے لغو اور زکوٰۃ، ان دونوں کا تذکرہ بڑا شاندار اکٹھا آیا کہ لغو چیز آئے تو یوں شان سے گزر جاؤ کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، اور اگر کوئی کمزور فرد بیٹھا ہو معاشرے کا تو اس کی طرف پوری توجہ سے رک جاؤ، اس کے پاس سے مت گزرو۔ یہ دو رویے، یہ تیسری نشانی تھی۔ پہلی نشانی تھی فی صلاتہم خاشعون، جو جھکتے ہیں اللہ کے آگے، صالح معاشرے کے لوگ۔ دوسرا فرمایا جو لغو چیزوں سے گزر جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جو معاشی تعطل، لوگوں کا معاشی طور پہ کمزور لوگوں کے تعطل، ان کا وہ معاشی جو کمزوری ہے اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ چوتھا فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، صالح معاشرے کے قیام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر سے بے حیائی ختم نہ ہو جائے۔ لفروجہم لحافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضور اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا دو چیزیں؟ ایک فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان میں زبان ہے اس کے استعمال کی، اور ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان میں شرمگاہ ہے اس کی، اگر تم ان دو چیزوں پر ضبط رکھو گے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق اس پر عمل کرو گے تو پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ساری خرابیوں کی جڑ بیان کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیے کہ فرمایا کہ ایماندار اور صالح معاشرہ تب قائم ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر سے یہ بے حیائی والا عنصر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز بیان کی، اور لطف کی بات یہ ہے دیکھیے کہ خشیت پر، عاجزی پر ایک آیت، بےہودہ باتوں کے پاس سے گزر جانے پر ایک آیت، مالی طور پہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے پر ایک آیت، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے پر 3 آیتیں اکٹھی آئی ہیں۔ اس کی امپورٹنس اور اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ یعنی اللہ تو اب مالک ہے، جاننے والا ہے، یعنی اس کو علم ہے کہ کون کس کے لیے کون سا بڑا چیلنج ہے، لہٰذا یہ چونکہ بڑا چیلنج تھا اس لیے اس کو 3 آیتوں میں ایلیبوریٹ کر کے بیان کیا۔ پہلی آیت میں فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں، اور مثبت معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں جو فرد رہتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں پر اس کی ضبط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس پر ضبط رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، اب وضاحت کر دی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی
وضاحت ہے کہ اس کے اندر جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن سبحان اللہ اور وضاحت کی، یہ اتنا اہم موضوع ہے اور ہمارے ہاں اس کو بیان ہی کوئی نہیں کرتا، اور نہیں جی نہیں بس چک کے رکھو کام، نور و بشر اور یہ ان چیزوں میں کرو، بے شک لوگ جتنی بھی بے حیائی کا شکار ہو جائیں ہوتا رہیں۔ یہ مسجد اور ممبر کے اصل موضوعات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں یہ جو شرمگاہیں ہیں یہ ازواج اور پہلے دور میں جو ہوتی تھی او ما ملکت جس کو لونڈیاں کہتے تھے، اب تو اس کا تصور نہیں، جو ان کے ساتھ اس کو استعمال کرے گا غیر ملومین، ان پر کوئی اللہ کے یہاں ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان دو کے علاوہ تیسری کسی راہ میں استعمال کرے گا، فرمایا وہ باغی ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان دو کے علاوہ کسی بھی تیسرے راہ میں خود سے اپنے طرف سے اجتہاد کر کے جائز بنا لے گا، فرمایا کہ وہ حد سے بڑھنے والے میں سے، اور اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں۔ 3 آیتیں بیان کی، اندازہ کر۔ تو ایک صالح معاشرے کے قیام کے جو بنیادی ستون ہیں ان میں پہلا میں نے عرض کیا تھا، میں ریپیٹ بھی کرتا جا رہا ہوں، یاد رہیں ساتھ ساتھ۔ پہلا تھا قیام صلاۃ اور اس کے اندر خشوع، دوسرا کیا تھا بےہدہ اور برائی کی باتوں کو دیکھ کر گزر جانا، توجہ ہی نہ کرنا، تیسرا کیا تھا معاشی طور پہ کمزور طبقات کی داد رسی کرنا، چوتھا کیا تھا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ابھی ہم نے 4 پڑھے۔ 5واں فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، چوتھی یہ ہے کہ وہ لوگ صحیح معاشرہ وہ لوگ قائم کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ اہلیت آ جائے کہ وہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کریں اور خود بھی امانت دار ہوں اور آگے انتخاب بھی امانت دار لوگوں کا کریں۔ یعنی جہاں پر خیانت ہو، جہاں پر بےایمانی ہو، وہ خیانت اور بےایمانی نہ کبھی فرد کو کامل عروج روحانی اور باطنی اور علمی عروج کی طرف لے جا سکتی ہے، نہ کبھی ایسا معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر خیانت اور بےایمانی ہو۔ اب ہمارا جو حال ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، اس کے اندر دیکھیے یہ سب کچھ جو اوپر سے مسلط کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اوپر والے تو برے ہیں ہی صحیح، لیکن نیچے بھی کوئی تسبیحات پکڑ کے سب نہیں بیٹھے ہوئے، نیچے بھی ہر بندہ اپنے ہاتھ پہ جس کا دور لگتا ہے وہ لگا رہا ہے ہم میں سے۔ تو یہ ایک پورا نظم ہے، ڈسپلن ہے، یوں کوئی اچانک سے کبھی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے قانون میں، یہ ہر شے کا عمل اور رد عمل ہے، ایک خاص نظم کے تحت چیزیں اللہ کی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ نے وہ نظم بیان کر دی، فرما دیا کہ وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا جس میں بےایمانی ہو، خائن لوگ ہوں، اوپر ہوں یا نیچے ہوں، نیچے ہوں تو اوپر اثرات جائیں گے، چونکہ نیچے بےایمان ہے تو وہ بےایمانوں کا انتخاب کریں گے، اور اگر اوپر بےایمان ہے تو وہ نیچے منتخب اور عہدے بےایمانوں کو دیں گے، تو بےایمان نیچے ہوں یا بےایمان اوپر ہو، دونوں طرف معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تھلے بھی بےایمان تھے، اتے بھی بےایمان، اور اتے وڈے بےایمان۔ والذین ہم لاماناتہم، یہ اصول ہے معاشرہ سازی کے جو قرآن نے بیان کیا، آفاقی اصول جس کا کسی مذہب، مسلک، تہذیب، تمدن سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ منجو دوڑو کے سہرا ادھر چلے جائیں، آپ اندرون سندھ چلے جائیں، آپ یورپ میں اسکینڈینیویا کے ملکوں میں چلے جائیں، یا آپ پاکستان میں آ جائیں، قیام معاشرہ کے یہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کر دی، اور یہ ہر تہذیب و تمدن کے لیے۔ پھر اگلی بات فرمائیں، یہ 5ویں بات تھی کہ جہاں امانت داری ہوگی وہاں معاشرہ قائم ہوگا، اور وہاں پھر معاشرہ لگے گا کہ معاشرہ قائم ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر جلدی میں نے چونکہ یہ پورا کرنا ہے موضوع، مثال دے دوں کہ ہم جن کو بڑے کفار اور مشرکین سمجھتے ہیں، 2019 میں ڈنمارک میں تھا، ڈنمارک سے سویڈن جانا تھا ٹرین کے ذریعے، تو وہ سکوں کا مشین کے ذریعے کرتے ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہیں جو جاتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے، وہ سکے جو ہیں وہ مشینوں کے ذریعے چلتے ہیں، اور جو پیپر ہے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیل کرتے ہیں پیسوں کا۔ تو میرے ساتھ جو بندہ تھا وہاں انگلش کسی کو نہیں آتی، لوکل بندہ تھا، اس کو ڈینش آتی تھی، ہم وہاں سے ٹکٹ لے کے سویڈن کے ادھر ٹرین میں بیٹھنے گئے، پیچھے کوئی بندہ آوازیں دے رہا تھا، اس نے کہا جی وہ آپ نے پیسے تو لے لیے لیکن جو آپ کے کوئنز ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لائن تھی، لمبی لائن، ہمارے وہاں تقریباً میرا خیال ہے 8 سے 10 لوگ چلے گئے ہوں گے ٹکٹ لے کے، پیسے اٹھا کے۔ آپ یقین کیجئے جب ہم پلٹے تو اس نے مجھے بتایا کہ جتنے کوئنز ہمارے بنتے تھے یہ 10 بندے پلٹ کے گئے ہیں، ہر ایک اٹھاتا تھا، گنتا تھا، اپنے پھینک دیتا، دوسرے پھینک دیتا تھا اور اپنے اٹھا کے چلے جاتا، اور ایک کوئن بھی کم نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو ہم آپ ایک آئیڈیل معاشرے کے طور پہ تصور کرتے ہیں، ان کے کفر کے باوجود۔ تو جہاں امانت ہوتی ہے وہاں پھر معاشرہ قائم ہوتا ہے، وہاں پھر لوگوں کو سہولیات میسر ہوتی ہیں۔
اگلی بات فرمایا وعہدہم راعون، اور اہل ایمان اور صالح معاشرے کے قیام وہاں پر مونگ ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنے وعدوں کے پاسدار ہوں، زبان کی وقت ہو، جس نے کہہ دیا سب کہیں بھائی اس نے کہہ دیا اب یہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں اس کا بھی فقدان ہے۔ اب وعدہ بندوں سے بھی ہے اور اللہ سے بھی ہے۔ یہ اگلی علامت ہے کہ وعدوں زبان کی، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان کی ورتھ ہو، ویلیو ہو، تم ایک دفعہ بات کہہ دو تو بس اس کو سب اکنالج کریں بھائی اس نے کہہ دی۔ اب ہمارے ہی معاشرے میں ایسے لوگ کیا موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہیں۔ پھر اگلی بات قرآن مجید نے فرمائی والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر آپ دیکھیے کیا خوبصورت نظم ہے۔ آغاز بھی کس سے کیا؟ نماز میں خشیت سے کیا، درمیان میں سارے سوشل اور معاشرتی پہلو بیان کیے، اور ختم کیا آخری علامت جو بیان کی صالح مومن اور کامیاب معاشرے کے کامیاب معاشرے کے فرد کی والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، قائم کرنے والے نہیں ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں، حفاظت کرنے والے۔ اور لطف کی بات سنیے کہ نماز حالانکہ ایک انفرادی عمل ہے، مگر اس کو قبولیت کے لحاظ سے جو اس کا پیرامیٹر رکھا ہے وہ سوشل ہے، وہ فرد انفرادی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ جہاں نماز قائم ہوگی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جہاں نماز قائم ہوگی وہاں فحاشی اور منکرات نہیں ہو سکتی۔ اب فحاشی اور منکرات ایک معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، بتائیے۔ نماز جو ایک ٹوٹلی ذاتی ایشو ہے، انفرادی عبادت ہے، اس کی قبولیت کا مدار بھی سوشل ریزلٹس پہ رکھا ہے، اور کہا ہے کہ جہاں نماز ہوگی وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جہاں یہ پوری چیزیں ہو گئیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں، پہلی چیز نماز اور پھر نمازوں میں خشیت، دوسری چیز برائی بےہودہ چیز کو دیکھنا اور بس گزر جانا، متوجہ نہ ہونا، تیسری چیز یہ صالح معاشرے کے قیام کے ستون ہیں جو قرآن نے بیان کی، تیسری چیز کسی کمزور مالی طور پہ کمزور فرد کو دیکھنا معاشرے کی تو گزرنا نہیں بلکہ توجہ کر کے اس کی داد رسی کرنا، چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا تاکہ معاشرے کو بے حیائی سے پاک کیا جائے، پانچویں چیز امانتوں کو امانت دار خود بھی امین ہونا اور امانت داری ہی کو آگے فروغ دینا، اور چھٹی چیز اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اور ساتویں چیز پھر نماز کی حفاظت، اور حفاظت ایسے ہوتی ہے کہ جہاں نماز کی حفاظت ہو رہی ہو وہاں سے منکرات، معاصی، گناہ اور فحشاء یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں بیان کر کے فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ وارث لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون ہیں؟ بولیے کون ہیں؟ وارث ہیں۔ پوچھا گیا باری تعالیٰ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ فردوس میں رہیں گے۔ تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ فردوس کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے 7 جنتیں بنائی ہیں، اور فردوس جو جنت کا سب سے اونچا 7واں طبقہ ہے وہ فردوس ہے جس میں انبیاء، اولیاء اور صالحین ہوں گے۔ تو یہ صاحبان فردوس ہیں۔